الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین سے ڈریں اور اخلاق کریمہ کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں، اپنی زبان کو نرم رکھیں اور اپنے پروردگار کے انعام اور اکرام کے مستحق بنیں۔ پڑوسی اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کریم ہے، کرم نوازی کو پسند کرتا ہے، بڑا ہی سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مغفرت عطا کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادات کو انجام دیں، خاص طور سے صدقہ اور خیرات کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن سایہ ہوگا اور جہنم کی آگ سے ڈھال بھی۔ اور صدقہ کی عظیم ترین تاثیر ہے بلاؤں کے دور کرنے میں، اور اس کا اجر و ثواب زمان و مکان کے اعتبار سے دو چند ہے۔ خاص طور سے اللہ رب العالمین کا یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان میں صدقات اور خیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی آزاد ہوا کی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، فضائل صدقات بہت ہی زیادہ ہیں، اور ان صدقات کے فضائل اس ماہ مبارک میں دو چند ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزے دار کے افطاری کا انتظام کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء۔ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کو روزے دار کا اجر ملے گا، جبکہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے صدقہ ایمان کی دلیل ہے، والصدقۃ برہان، رواہ مسلم۔ اور الصدقۃ حجۃ علی ایمان فاعلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق ایمانه واللہ اعلم۔ جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے اللہ رب العالمین پر ایمان کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے بدن اور دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیمار کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کیا کرو۔ اسی طرح سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ علامہ ابن القیم نے لکھا ہے، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه انواع من البلاء۔ بلائیں ٹل جاتی ہیں صدقہ و خیرات سے، اس لیے صدقہ و خیرات کیا کرو مسلمانوں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے وعدے کی تصدیق ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کی بات کو مان کر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، جبکہ شیطان ورغلاتا اور کہتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اسی طرح سے ذنوب اور گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے صدقہ۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ اسی طرح سے آدمی صدقہ کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، او قال حتی یحکم بین الناس۔ اسی طرح سے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے صدقہ و خیرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بخاری و مسلم۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان یستتر من النار ولو بشق تمرہ فلیفعل، رواہ مسلم۔ اسی طرح سے فرشتے کی دعا ملتی ہے ان لوگوں کو جو لوگ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی ہے صدقہ والا، ومن كان من اہل صدقہ دعی من باب الصدقہ۔ اسی طرح سے صدقہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کے انعام کا حقدار بنا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو اور صدقہ اور خیرات کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔